آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ مسکان کی بہادری کو، مسکان کی جرت کو بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ کرناٹک ہے، انڈیا کی ریاست ہے، اس کے ضلع کا ایک پری یونیورسٹی کالج ہے اور وومنس کا کالج ہے۔ یہ اس کی ویڈیو ہے۔ مسئلہ اس کے حوالے سے جو باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مسکان نے وہاں پر یہ آپ کو زعفرانی مفلر لپیٹے ہوئے، زعفرانی پرچم لہراتے ہوئے، زعفرانی مفلر اور شال پہنے ہوئے وہ جو بہت سارے لوگ نظر آ رہے تھے، نوجوان نظر آ رہے تھے، ان کے سامنے جا کر کوئی اشتعال انگیزی کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ پس منظر کیا ہے کہ کرناٹک کے اس پری یونیورسٹی کالج میں پابندی لگا دی گئی آج سے 6 روز پہلے ان طالبات پر جو حجاب پہن کر وہاں پر آتی تھیں۔ اب 2 مہینے رہ گئے امتحانات میں، اس سے پہلے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہاں کے جو پرنسپل ہیں ان کا نام ہے رودر گوڑا۔ رودر گوڑا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پابندی اس لیے لگائی تاکہ ہم آہنگی برقرار رہے، یکسانیت برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں آ سکتی ہیں، کالج کے احاطے میں آ سکتی ہیں، لیکن جب کلاس روم میں جائیں گی تو پھر ان کو حجاب اتارنا پڑے گا۔ دوسری طرف وہ لڑکیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ حجاب پہن کر ہی کالج کے اندر جائیں گی، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان کے طور پہ اور قرآن کے حکم کے طور پر اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھنا چاہتی ہیں، پردے کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہ ایشو ہے کیا۔ اس کی وہاں پر انڈیا کے میڈیا میں باقاعدہ طور پر رپورٹنگ بھی ہوئی۔ آپ تھوڑا سا گوگل کریں گے، آپ کو قومی آواز سمیت مختلف اخبارات اردو میں بھی مل جائیں گے، جس پر آپ کو اس واقعے کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ یہ واقعہ ہونے سے پہلے، مسکان والی بات ہونے سے پہلے، منگل کے روز یہ معاملہ کرناٹک کی ہائی کورٹ میں بھی پہنچا، اور وہاں پر جسٹس کرشنا ڈکشٹ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی سماعت کی۔ کرناٹک کے ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں پر یہ موقف اختیار کیا کہ جو یونیفارم ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور یونیفارم کو طے کرنا جو ہے وہ کالج کی انتظامیہ کا کام ہے۔ جسٹس کرشنا کا کہنا تھا کہ ان کے لیے آئین سب سے مقدم ہے، وہ آئین کے تحت فیصلہ کریں گے، آئین ان کے لیے گیتا بھگوت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس سے ہٹ کر وہ آگے نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ وہاں پر قرآن پاک کی کاپی بھی منگوا لی گئی، اور اس کے مطابق جو ہے سورہ نور کی جو آیات ہیں، خاص طور پہ 31 اور 33، ان کا وہاں پر حوالہ دیا گیا۔ سورہ نساء کی بات بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان پر پردے کی پابندی کس طرح لازم ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو ثبوت کے طور پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اس سے پہلے کیا تھا۔ ہمارے پاس ایک اور ویڈیو موجود ہے جس میں طالبات کالج کے گیٹ کے باہر موجود ہیں، ان کو پولیس کے ذریعے اندر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پر شور مچا رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے، لیکن اس کے بعد، اس ویڈیو کے بعد بھی جو کچھ ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کوئی معاملہ مسکان کا نہیں، اسی وقت فوری طور پہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ طور پہ حجاب کے خلاف کرناٹک اور دوسری ریاست ہے مدھیہ پردیش، ان دونوں میں عورتوں کے اور خاص طور پہ مسلمان عورتوں کے نقاب کے خلاف پوری ایک مہم چل رہی ہے۔ کالج میں یہ ہوا کیا تھا، پولیس کس طرح آئی تھی، کس طرح اس نے روکا تھا، یہ ویڈیو دیکھیے۔ جی ناظرین، جب وہاں پر کرناٹک کے پری یونیورسٹی کالج کے باہر یہ سڑک بلاک ہوئی ہوئی تھی، رستہ رکا ہوا تھا، تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا رودا گوڈر کی طرف سے کہ آپ ان بچیوں کو اندر آنے دیں۔ وہ احاطے میں آ گئی، ان کو پھر ایک علیحدہ کلاس روم میں بٹھا دیا گیا اور ان کی کوئی کلاس نہیں لی گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ بچیاں جو ہیں کسی طور پر بھی کسی کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس سے یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ لڑکیوں کے خاص طور پہ 6 مسلمان طالبات ہیں، ان کے والدین کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر جا کر کالج کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ ہماری بچیوں کو کلاسز اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ امتحانات میں صرف 2 ماہ باقی ہیں، لیکن انتظامیہ نے ایسی کوئی بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ہندو انتہا پسند ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ حجاب کے خلاف اور نقاب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ اس موقع پر میں خاص طور پہ حوالہ دینا چاہوں گا، مسکان نے گزشتہ روز جو انڈین میڈیا کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ ان کے ہندو دوستوں نے حجاب کے ایشو پر، نقاب کے ایشو پر ان کی مکمل حمایت کی، انہیں سپورٹ فراہم کی۔ مجھے یہاں پر بھی جو آپ کو شروع میں ویڈیو دکھائی تھی، مجھے وہ مناظر آپ کو یاد کروانے ہیں جہاں پر مسکان موجود تھی، نعرے لگا رہی تھی، لیکن وہاں پر انتظامیہ اور اساتذہ جو تھے
زعفرانی مفلر والے تمام نوجوانوں کو لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ آگے نہ بڑھیں. یہ ایک پازیٹیو چیز تھی, یہ ایک اچھی چیز تھی. اس کے بعد جو آگے معاملہ بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بین الاقوامی موضوع بن گیا ہے, اور خاص طور پہ جب ہم یوم خواتین کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے حجاب کا ایشو جو ہے اتنا بڑھ کر سامنے آ جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں زیادہ اہمیت اختیار کرے گا. میں پاکستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے مریم نواز مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں وہ اپنی ٹویٹر پر اور فیس بک پر باقاعدہ تصویر تبدیل کر کے مسکان کی تصویر لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں. مجھے اسد عمر نظر آتے ہیں جو اس کی ہمت کو سراہتے ہیں. مجھے یہاں پر خواجہ سعد رفیق نظر آتے ہیں جو مکمل سپورٹ کرتے ہیں, اپنے ٹویٹس میں مکمل حمایت کرتے ہیں. مجھے یہاں پر زرتاج گل نظر آتی ہیں جو اس خاتون کی مکمل حمایت کر رہی ہیں اور انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کی نشاندہی کر رہی ہیں. مجھے یہاں پر پاکستانی صارفین, سوشل میڈیا صارفین نظر آ رہے ہیں جو یہ نشاندہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دو قومی نظریے پر کوئی شک تھا وہ آ کر دیکھ لیں کہ یہ ہے دو قومی نظریہ, یہ ہے ہم مسلمان اور ہندو الگ الگ ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں, پورے ملک میں, پورے پنجاب میں, پورے لاہور میں ہر شہری ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم مسکان کے ساتھ ہیں, اس کے اس حق کی حمایت کرتے ہیں. یہ ایشو ہے کیا, اس پہ کیا واقعی حجاب جو ہے اور چہرہ ڈھک لینا جو ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے, قرآن اس کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا, اس کے اوپر پاکستانی قوم کے جذبات اتنے وہ مشتعل کیوں ہیں, اس پر بات کریں گے. تو نجم آپ کا بہت شکریہ, بڑا اہم ایشو ہے اور یہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہیے. یہ تو بالکل ایک ایسی بچگانہ سی بات ہے کہ جی اس نے زعفرانی مفلر والے بھی وہی اپنے ساتھ لے کے آئی, ہندو گندے بھی وہی لائی, یعنی کس قسم کی بات ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک بچی نے بہت ہی جرأت کا مظاہرہ کیا, وہاں وہ قتل بھی ہو سکتی تھی, اور بھارت کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. سب سے زیادہ ہجومی تشدد جو ہے وہ بھارت میں ہوتا ہے. لوگوں کو صرف گائے کا تھوڑا سا, یعنی کبھی کسی کوئی گائے لے کے گزر رہا ہے تو اس کو اس معاملے پہ کھمبوں سے باندھ کے مار کے قتل کر دیا گیا. دنیا میں سب سے زیادہ وحشت یہاں پہ ہے, اور جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے تو وہ کوئی چہرہ ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نیا چہرہ ہے, یہ نیا چہرہ تعصب کا ہے, یہ نیا چہرہ ہندوازم کا ہے, یہ نیا چہرہ جو ہے وہ ہندو توا کا ہے. اور اس چہرے کے ساتھ سیکولرزم کی تو ویسے ہی ختم ہو گیا. اور ہم بھی یہاں جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں, دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, شیرنی کی طرح اس نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اسلام یہی پیدا کرتا ہے, یعنی ایک عورت کے اندر. ایک اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرے. جب سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس میں جو واضح حکم ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے خامدوں کے, والد کے, سسر کے, باقی رشتہ داروں کا ذکر کر کے, اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب غیر ایسے ایشو بنا دیا گیا, چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں اس میں. اچھا, وہاں جھگڑا تو چہرے کے پردے کا نہیں ہے, وہاں تو حجاب کا مسئلہ ہے پورے کا, یعنی وہاں تو تعصب اور ہے. لیکن 7 آیات ہیں قرآن پاک کی, 70 احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اور اسی طرح سے اہل بیت کی, اور باقی جتنا بھی دور گزرا ہے سب کے اندر یہ پردہ تھا. یدنینا علیہن من جلابیبہن, قرآن پاک کہیے کہ اپنی چادروں کو اور آگے کر, عدل علیہن یعنی وہ اپنے سینوں پہ اوڑھ لو, نہیں سر پہ علیہن اوپر, یدنینا علیہن من جلابیبہن یعنی اس کو اوپر اوڑھ لیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ جب حج کے اندر عورت کے احرام میں چہرے اس میں شامل نہیں ہے خاص مصلحت کے تحت, لیکن وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مرد قریب آتے تھے
قافلہ چل رہا تھا تو ہم اپنی چادروں کو اور آگے کر لیتی تھی تاکہ پہچانی ہمارا نہ جائیں.